व्यू 360 में। कराची में रिहायशी इमारत नस्ला टावर गिराया जा रहा है, मगर मुतासरा खानदान अब भी मुआवजे के मुंतजिर हैं। जितनी तेज़ी से आप ऑर्डर दे रहे हैं उतनी तेज़ी से हमें पैसे भी दिलवाएं ना। तालिबान को तस्लीम करवाने के लिए रूस और चीन से ज्यादा पाकिस्तान मुतहर्रिक है। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान थॉमस वेस्ट की वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू। और 1 से 1.5 साल में समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए ई वोटिंग का सिस्टम बना सकते हैं। चेयरमैन नादरा का वॉइस ऑफ अमेरिका को बयान। हमारे पास तकरीबन 1.5 साल तो है ही, तो उस पे काम हो सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर कराची में नाजायज़ तजावुज़ात हटाने की मुहिम जारी है, लेकिन बेघर मुतासरीन का सवाल है कि वो कहाँ जाएं। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर कराची में कायम 15 मंजिला रिहायशी इमारत नस्ला टावर को मस्मार करने का काम शुरू हो चुका है। अदालत ने 25 अक्टूबर को इसका हुक्म दिया था और मुतासरीन की अपील भी मुस्तरद कर दी थी। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद साकिब बता रहे हैं कि एक तरफ शहरी इंतज़ामिया को नस्ला टावर मुनहदम करने में मुश्किलात का सामना हो रहा है और दूसरी जानिब टावर से निकाले जाने वाले ख़ानदान छत छिन पे अजियत के शिकार तो हैं ही, अदालती फैसले के तहत जो रकम उन्हें मिलनी थी वो उसके भी अब तक मुंतज़िर हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची की शारह फैसल और शारह कायदीन के संगत पर वाक़े रिहायशी इमारत नस्ला टावर के बाहर। सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म दिया था कि इस इमारत को कंट्रोल्ड एम्यूनिशन ब्लास्ट के ज़रिए मुनहदिम किया जाए, लेकिन हुक्काम ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया है कि ये मुमकिन नहीं है, जिसके बाद इसे रिवायती तरीके से तोड़ने का अमल शुरू कर दिया गया है। क्लियर ऑर्डर्स हैं कि आप तोड़ने का अमल शुरू कर दें, तो देयर इज़ नो प्री डेमोलिशन, इट्स एक्चुअल डेमोलिशन। द डेमोलिशन हैज़ स्टार्टेड। अंदर काफ़ी मसाइल है, मैनुअल काम हो रहा है, मशीन्स इन्होंने मंगवाई हैं, जैक हैमर्स, लेकिन सिंस देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी इनसाइड, तो हाउ दोज जैक हैमर्स वुड वर्क। कुछ महीने तक ये फ्लैट्स आबाद थे और यहाँ पर कई फैमिलीज रिहाइश पजीर थी, और ये शानदार फ्लैट्स है। इसका स्ट्रक्चर देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये बहुत ही हवादार, खुले और बहुत ही वेल फर्निश्ड घर थे, लेकिन अब जो है इन्हें तोड़ा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर। दूसरी जानिब जो यहाँ पर जो रिहाइश पजीर अफराद थे उनको सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ही ये फ्लैट्स खाली कराए गए, और उनका ये कहना है कि अब जबकि वो इन फ्लैट से निकल चुके हैं तो वो मुख्तलिफ जगहों पर रह रहे हैं। कोई अपने रिश्तेदारों के यहाँ रह रहा है, किसी ने मुतबादिल जो रिहाइश है उसका इंतज़ाम कर लिया है और कुछ इंतज़ामात करने में लगे हुए हैं, लेकिन इन सब का कहना है कि वो इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बाद अब एक जहनी अजियत से गुजर रहे हैं। अल्लाह की कसम इस वक्त मैं इतना रिग्रेट कर रहा हूँ कि मैं 2011 में कनाडा जा सकता था, मैं पाकिस्तान को प्रेफरेंस दी, मैं नहीं गया। आज मैं खुदा की कसम ज़मीन के अंदर हूँ, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए, हम अभी इस वक्त तो बिल्कुल ही ऐसे हो गए हैं कि घर बार छोड़ दिया, एक तिनका जोड़ के एक आशियाना बना, आशियाने को हमारे गिरा दिया। आज जिस हाल में हम रह रहे हैं, दर बदर रह रहे हैं, किसी रिश्तेदार के यहाँ, किसी के वहाँ, तो हमने इतनी मुश्किलों से ये पैसे जोड़ के एक घर बनाया, ठीक है, अब दोबारा तो बना नहीं सकते ना। जितनी तेज़ी से आप ऑर्डर दे रहे हैं उतनी तेज़ी से हमें पैसे भी दिलवाएं ना। हमने यहाँ कोई कब्ज़ा तो नहीं किया था, हमने अपने पैसे, हमने एनओसीज़ देख के, हमारा क्या कसूर है, हमने तो 18 एनओसीज़ देखी। अब बताएं, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि ये सही नहीं है, तो हमें पैसे दिलाएं। वैसे उनको पकड़ा जाए जिन्होंने एनओसीज़ जारी की थी, उनको नहीं देख रहे, उन्हें नहीं, और हम मासूम शहरी को इस तरह कर रहे हैं हमारे साथ। सिर्फ नस्ला टावर ही नहीं बल्कि कराची में बढ़ती हुई आबादी के पेश नज़र ऐसी हज़ारों इमारतें बन चुकी हैं जो या तो तजावुज़ात पर कायम हैं या फिर उनकी तामीरात में बिल्डिंग कोड्स की सरीख खिलाफ वर्जी की गई है। इस तमाम तर सूरत हाल में नुकसान उन लोगों का हो रहा है, उन शहरियों का हो रहा है जो नस्ला टावर जैसे प्रोजेक्ट्स में सरमायाकारी कर बैठे हैं, या वो अपने मकानात, इमारतें, रिहायशी इमारतें तामीर कर रहे हैं या तामीर कर चुके हैं और वो वहाँ पर रिहाइश पजीर हैं और उनके पास कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है कि वो कहीं और शिफ्ट हो सकें, वो कहीं और रिहाइश इख्तियार कर सकें। ये थे कराची से हमारे नुमाइंदा मोहम्मद साकिब। अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के नुमाइंदा खुसूसी थॉमस वेस्ट अगले हफ्ते तालिबान रहनुमाओं से कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मुलाकात करेंगे। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक 2 हफ्ते जारी रहने वाली इन मुलाकातों में मिस्टर वेस्ट इंसदाद दहशतगर्दी, इंसानी हमदर्दी से मुतल्लिक इमदाद और अमेरिका के अहम कौमी मफादात पर तबादला ख्याल करेंगे।
وائس آف امریکہ سے ایک خصوصی گفتگو میں تھامس ویسٹ نے کہا ہے کہ طالبان جانتے تھے کہ افغانستان کے لیے غیر ملکی امداد رک سکتی ہے، جبکہ بقول ان کے پاکستان طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کی کوششوں میں دوسروں سے زیادہ متحرک ہے، لیکن واشنگٹن اور اسلام آباد کے درمیان بات چیت کے لیے دروازے کھلے ہیں۔ پیش ہے تھامس ویسٹ سے گفتگو پہ مبنی یہ رپورٹ۔ افغانستان کے بہت سے علاقوں میں صورتحال سنگین ہے۔ اقوام متحدہ کے خوراک کے عالمی پروگرام کے مطابق تقریباً 2 کروڑ 40 لاکھ افراد یا 60% آبادی کو شدید بھوک کا سامنا ہے۔ وائس آف امریکہ سے خصوصی انٹرویو میں افغانستان کے لیے امریکہ کے نمائندہ خصوصی تھامس ویسٹ نے کہا ہے کہ افغانستان کے بگڑتے ہوئے انسانی بحران کا بین الاقوامی امداد رک جانے سے گہرا تعلق ہے، مگر ان کا کہنا تھا کہ طالبان کو معلوم تھا کہ وہ امداد جس پر افغان معیشت کھڑی ہے روکی جا سکتی ہے۔ ماضی میں ہم نے اور ہمارے پارٹنرز نے طالبان سے رابطوں میں یہ واضح کیا تھا کہ اگر انہوں نے اقتدار کے لیے عسکری راستہ منتخب کیا تو یہ امداد اور اعانت ختم ہو جائے گی، اور یہی ہوا۔ گزشتہ ہفتے طالبان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے امریکی کانگریس سے اپیل کی تھی کہ افغانستان کے منجمد اثاثے جاری کیے جائیں، اور یہ کہ اندرون ملک معاشی بدحالی بڑے پیمانے پر نقل مکانی اور مہاجرین کے مسائل کو جنم دے سکتی ہے، جس سے دوسرے ملک بھی متاثر ہوں گے۔ تھامس ویسٹ کا کہنا تھا کہ امریکہ اور دیگر ممالک میں منجمد اثاثوں کو جاری کرنا اتنا آسان نہیں جتنا طالبان سوچ رہے ہیں۔ یہ رقم مخصوص بینکوں سے دوسری جگہوں پر کیوں منتقل نہیں ہو رہی؟ اس کے پیچھے بہت سی قانونی پیچیدگیاں اور عدالتی وجوہات ہیں۔ افغانستان میں طالبان کی آمد کے بعد پاک امریکہ تعلقات پر بات کرتے ہوئے تھامس ویسٹ نے کہا کہ طالبان کو تسلیم کرنے کے لیے روس اور چین سے زیادہ پاکستان متحرک ہے۔ تھامس ویسٹ نے اس ماہ اسلام آباد میں چین، روس اور پاکستانی عہدیداروں کے ساتھ ٹرائیکا پلس اجلاس میں شرکت کی۔ اس انعقاد کو انہوں نے پاکستان کی جانب سے ایک مثبت کوشش قرار دیا اور کہا کہ امریکہ پاکستانی حکام سے ہر سطح پر بات چیت جاری رکھے گا۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان کو افغانستان میں امریکہ کی پالیسی پر تحفظات ہیں، اور ہمیں طویل عرصے سے افغانستان سے متعلق پاکستان کی پالیسی پر تحفظات ہیں۔ میرے خیال میں اہم چیز 2 طرفہ بات چیت ہے، اور ہم رابطوں کے ذرائع بند نہیں کر رہے ہیں۔ تھامس ویسٹ کا کہنا تھا انہیں خوشی ہے کہ روس، چین اور پاکستان نے ٹرائیکا پلس اجلاس کے مشترکہ اعلامیے میں اس عزم کا اظہار کیا ہے جس کا امریکہ نے کیا کہ افغانستان میں بنیادی اور مزید جامع حکومت کی طرف بڑھا جائے، خواتین اور اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے اور انسانی مدد کے کارکنوں کو ترسیل کے تمام پہلوؤں تک رسائی دی جائے۔ بین الاقوامی برادری کی جانب سے طالبان سے انسانی حقوق اور خواتین کے حقوق کا احترام کرنے کے مطالبات کی جانب کچھ پیش رفت دیکھنے میں آئی ہے۔ افغانستان کے تیسرے سب سے بڑے شہر ہرات میں 7ویں سے 12ویں جماعت کی لڑکیوں کے اسکول دوبارہ کھل گئے ہیں۔ سینڈی سین کے ساتھ محمد عاطف، وائس آف امریکہ۔ طالبان حکومت کے عالمی طاقتوں کے ساتھ روابط قائم کرنے کی کوششوں پہ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے پاکستان کے مشیر برائے قومی سلامتی محیط یوسف یہ کہہ چکے ہیں کہ اسلام آباد کا موقف باقی دنیا سے کچھ مختلف نہیں، لیکن پاکستان باقی دنیا کی طرح اس معاملے پر فیصلے میں تاخیر کا متحمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ افغانستان کی صورتحال بگڑنے کا بقول ان کے پاکستان پہ براہ راست اثر پڑتا ہے۔ تھامس ویسٹ کا مکمل انٹرویو آپ پڑھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ پاکستان میں پارلیمنٹ نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اگلے عام انتخابات میں ووٹ ڈالنے کے حق کی منظوری تو دے دی، مگر اس کے لیے نظام کیسے تیار ہوگا؟ وائس آف امریکہ کے نمائندہ علی فرقان سے گفتگو میں نادرا کے چیئرمین طارق ملک نے کہا ہے کہ ای ووٹنگ کے نظام کی تیاری کے لیے ضروری ہے کہ الیکشن کمیشن باقاعدہ طور پہ نادرا کو یہ ذمہ داری سونپے اور سیاسی جماعتوں کا اس نظام پہ اتفاق رائے بھی ہو۔ پاکستان میں ووٹنگ اور شناخت سے متعلق کچھ اہم معاملات پہ دیکھتے ہیں یہ خصوصی گفتگو۔ اگر الیکشن کمیشن نے ہمیں یہ ذمہ داری دی نادرا کو کہ آپ بنائیں، تو میری حتی الامکان کوشش ہوگی کہ میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بٹھا کے اور ان کے ساتھ وہ بناؤں سسٹم، تاکہ ان کا وہ ٹرسٹ لیول ریسٹور ہو سکے، اگر کوئی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو ایروڈ کر سکے۔ اگر الیکشن کمیشن آپ کو یہ ذمہ داری دیتا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب وقت ہے کہ آئندہ انتخابات سے پہلے وہ سسٹم جو ہے وہ بن پائے گا اور اس پہ عمل درآمد ہو سکے گا؟ جی یہی مناسب وقت ہے، کیونکہ اگلے انتخابات میں ابھی وقت ہے، ہمارے پاس تقریباً 1.5 سال تو ہے ہی، تو اس پہ کام ہو سکے گا۔ اس پہ کام اس بار اس لیے زیادہ وقت چاہیے کہ میں اس بار الیکشن کمیشن کی کیپیسٹی بلڈ کرنا چاہتا ہوں کہ انہی کا سسٹم ہو اور وہی اس کو آپریٹ کرے۔
अगर हमें कहा गया बनाने के लिए। लेकिन हुकूमती वज़रा तो ये दावा करते रहे हैं कि नादरा SC मशीन बना चुका है जिसके ज़रिए बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी हैं वो वोट कास्ट कर सकते हैं। नहीं, मशीन हम मशीनें नहीं बनाते, वो शायद आप EVM से वो मिक्स कर रहे हैं। हाँ, हम वोटर लिस्टें बनाने में इलेक्शन कमीशन की मदद कर रहे हैं, जिसमें कि फ़ोटो इलेक्टोरल रोल होगा। विजुअल इंस्पेक्शन से पता चलेगा कि आप वही हैं जो आप क्लेम कर रहे हैं, और वो मैनुअल पेपर वो वोटर लिस्ट होगी। वो वोटर लिस्ट हाईजैक ना हो सके, उस पर कुछ सिक्योरिटी फीचर डालने में इलेक्शन कमीशन की मदद कर रहे हैं, जिस पे कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का इत्तफाक है। पाकिस्तान में बिहारी कम्युनिटी तकरीबन 50 साल से बगैर शनाख्त के रह रही है, क्या उनके लिए भी कोई अफ़गान महाजरीन की तरह कोई आर्जी शनाख्त का मनसूबा ज़ेर गौर है? देखिए, मेरे आने से पहले एक लॉ पास हुआ था नेशनल एलियन रजिस्ट्रेशन का, तो उनको एलियन कार्ड हम बना के दे रहे हैं। ज़ाती तौर पे मुझे ये लफ्ज़ नहीं पसंद एलियन का, तो हम उसको रिव्यू कर रहे हैं NGOs के साथ, डिफरेंट स्टेक होल्डर के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के साथ, कि बिहारियों, बंगालियों और जो दूसरे लोग जिनकी 3rd जनरेशन है यहाँ पाकिस्तान में, वो उनको भी इस धारे में लाएं। देखिए, बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान का नेचुरलाइजेशन लॉ ही नहीं पता कि 5 साल 7 साल के बाद आप लीगली अप्लाई कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में एक प्रोसीजर है। नादरा की जानब से अफ़गान महाजरीन को आर्जी शनाख्त के अजरा का जो है वो आगाज़ किया गया है कुछ पहले, ये अमल कैसा चल रहा है? देखें, जो अफ़गान मुहाजिरीन है 1.7 मिलियन, उनको प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन हम कार्ड देते हैं, जो पाकिस्तानी शनाख्त नहीं है, वो एक ऐसी शनाख्त है कि जो उनके अफ़गानी होने को मतलब डिटरमिन करती है। जो वहाँ से अफ़गानी यहाँ आएंगे वो अब अफ़गान वीज़ा पे आएंगे, और इसीलिए हमने ऑनलाइन पोर्टल को खोला है और उनके लिए वीज़ा फ़ीस भी कम कर दी है बहुत। ये थे नादरा के चेयरमैन तारिक मलिक, जो हमारे नुमाइंदा अली फुरकान से बात कर रहे थे। पीर 29 नवंबर से हम आपके लिए ला रहे हैं एक नया हफ्तावार ऑनलाइन प्रोग्राम, जिसका नाम है ऐन मुताबिक। ऐन मुताबिक एक नया हफ्तेवार सिलसिला, जहां हम आपके सामने लाएंगे कुछ अनकही कहानियां, कुछ खामोश सच्चाइयां। आपको कोई पसंद करेगा भी नहीं करेगा, आप तो रिजेक्ट माल हैं। आप अगर हरासमेंट का शिकार थे तो आपने नौकरी क्यों नहीं छोड़ी? लोग क्या कहेंगे का जो खौफ है और डर है, उससे लोग बाहर नहीं निकलते। कुछ बातें जिनका कहना मना है, मगर वो बातें करना बहुत ज़रूरी है। इनके बच्चे नहीं हैं तो ये डेट मारने के लिए आए हैं। इस्लाम सारे हुकूक देता है, मुसलमान नहीं देते। सबसे पहले अपने बेटों की परवरिश करें। औरत के हर मसले को छुपाना है, चाहे वो उसके ऊपर किसी किस्म का तशद्दुद हो या फिर उसके पीरियड्स हो। मेरे लिए, आपके लिए, हर औरत के लिए। इसीलिए देखते रहिए ऐन मुताबिक। ऐन मुताबिक आप देख सकेंगे पीर 29 नवंबर से हर पीर की रात को 9 बजे हमारे तमाम तर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। आज ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद की रोकथाम का आलमी दिन है। तशद्दुद सिर्फ मारपीट का नाम नहीं है। किसी को माली खुद मुख्तारी से महरूम रखना, जहनी दबाव का शिकार बनाना, हिरासा करना, तालीम से रोकना, इंटरनेट पर तंग करना, डराना धमकाना, बिला इजाज़त हाथ लगाना, हर वो काम जिससे एक औरत या लड़की को खौफ या तकलीफ़ महसूस हो, उसकी शख्सी आज़ादी मुतासर हो, तशद्दुद है। ख्वाहिशा उसके साथ तन्हाई में किया जाए, घर की 4 दीवारी में, या फिर सरेआम। मेरी आज के मेहमान सिदरा हुमायूं ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के क़वानीन की माहिर हैं, वॉर अगेंस्ट रेप नामी इदारे से मुंसलिक हैं। आज मैं उनसे ये जानना चाहूँगी कि ये दिन मनाने की ज़रूरत अब भी क्यों है। सिदरा, आप जेंडर बेस्ड वायलेंस से मुतल्लिक ट्रेनिंग्स देती हैं। आज हम जानते हैं मालूमात की कोई कमी नहीं है, क़वानीन की भी कोई कमी नहीं है, तो फिर भी ख़वातीन और बच्चियों के ख़िलाफ़ तशद्दुद एक बड़ा मसला क्यों है अब भी? इस वजह से कि रवैये जो है वो अभी तक वही है। इतनी सदियां गुजरने के बावजूद अगर हम सिर्फ एशिया पैसिफिक ही में देखें, जहां पर 35 से ज़्यादा ममालिक मौजूद हैं, उनमें से 31 ममालिक के अंदर जेंडर बेस्ड वायलेंस का कानून मौजूद है। और अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो हम वी आर सो रिच इन प्रो वुमन लॉज, लेकिन हमें ये लॉज क्यों बनाने पड़े? सिर्फ इसलिए कि औरत को उसका वो वकार, मुकाम और मर्तबा जो है वो सोसाइटी देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। ये मुझे बताइए सिदरा, जब इतने क़वानीन हैं और तारीफ़ भी अब की जाती है कि क़वानीन पहले से ज़्यादा प्रोग्रेसिव भी हैं जो पाकिस्तान में बन गए,
اگر سوچ ہی چینج نہیں ہوئی اب تک تو پھر کیا یہ قانون بنانا جو ہے اس کو کامیابی سمجھا جانا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے قوانین جو ہیں وہ ڈیٹرنس کی نشاندہی کرتے ہیں، روک تھام کے لیے ہوتے ہیں، لوگوں کو ڈرانے کے لیے کہ اگر آپ ان حدود سے باہر نکلیں گے تو اس کے بعد یہ سزا آپ کی منتظر ہوگی۔ کرائم اور کلچر اور بیہیویئر ایٹیٹیوڈ کا بہت زیادہ تعلق ہے۔ جب ہم اپنے گھر میں ایک بچے کو جو ہے وہ کام کرنے کے لیے رکھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ہم فوری طور پہ ریاست کے قوانین سے کو گڈ بائی کہہ دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اگر ہم چھوٹی بچی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں یا اس کو اسکول سے اور تعلیم حاصل کرنے سے منع کرنا چاہتے ہیں تو بھی ہم فوری طور پہ ریاست کے ان قوانین سے غداری یا ان کے ساتھ بے ایمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے لوگوں کو عام طور پہ قانون شکنی کرتے ہوئے نہ تو شرم محسوس ہوتی ہے، نہ وہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی طرف جاتے ہیں۔ اور اس تمام کام کے لیے ہر حکومت، ہر ادارے میں، ہر کام کرنے والی جگہ، فیکٹری، کھیت، مکان، ہر جگہ پر لوگوں کو اپنے رویے بدلنے ہوں گے۔ مطلب یہ کہ جو قانون بنے ہوئے ہیں جب ان کے خلاف کوئی شخص کوئی چھوٹا سا بھی کام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ ایک انفرادی فیصلہ ہے کہ آپ قانون کو تسلیم کرتے ہیں، اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ اب آپ بہت سی ٹریننگز بھی دیتی ہیں، تو پھر یہ بتائیں کہ یہ جو سوچ جو تشدد کو جنم بھی دیتی ہے، جو قانون کو توڑنے میں کسی قسم کی شرمندگی نہیں محسوس ہونے دیتی ہے، اور پھر وہ سوچ جو خاص طور پہ وکٹم شیمنگ کرتی ہے، جس میں ہم نے دیکھا نور مقدم کے کیس میں سوشل میڈیا پہ بہت لوگوں نے کہا کہ یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر کا یہ نتیجہ ہے، یا یہ میرا جسم میری مرضی کہنے والوں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اس سے پہلے موٹر وے ریپ کے کیس میں بھی پہلے یہ جملے گونجے کہ کیوں نکلیں، اتنے اس ٹائم پہ کیوں نکلیں، اس راستے سے کیوں نکلیں۔ آپ اپنی ٹریننگز میں ایسا کیا بتاتی ہیں جس سے آپ کو لگ رہا ہے کہ سوچ بدل سکتی ہے، بدلی جا سکتی ہے؟ جینڈر بیس وائلنس ٹریننگز کا سلسلہ کافی حد تک پاکستان میں اس وقت محدود ہو چکا ہے، اور اس کی میجر ریزنز اگر میں آپ سے ذکر کروں تو وہ شرنکنگ اسپیس آف سول سوسائٹی ہے۔ ایک تو وہی میجر ریزن ہے، اس کے اداروں کے پاس ایسی فنڈنگ موجود نہیں ہے کہ وہ ایسے پروگرامز ترتیب دے سکیں، جس کی وجہ سے ہم اپنی یوتھ، اپنے آنے والی نسل کے ساتھ نہ تو اس طرح مخاطب ہو رہے ہیں اور نہ ہم ان کو وہ معلومات دے رہے ہیں جو میرے جیسی خواتین نے 2001 میں یہ چیزیں سیکھ لی تھی اور ہمیں یہ چیزوں کا پتہ چل گیا تھا۔ لیکن ابھی آپ عام طور پہ اگر دیکھیں تو سائیکل آف مینز لائف جو ہے اٹ ہیز ایکسپیرینس آف وائلنس ایٹ ایوری اسٹیج، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ اسی کو ایکسپیرینس کرتا ہے اور اسی کو ایکسرسائز کرتا ہے۔ آپ کو جب خاتون تشدد سے جو ہے وہ تشدد کی ہوئی حالت میں ملتی ہے تو آپ کو یہ فوری طور پہ پتہ چلنا چاہیے کہ یہ خاتون جو ہے وہ اینڈ پروڈکٹ ہے۔ اس سے پہلے ری ایکشنز موجود تھے اور اس سے پہلے کچھ بیہیویئرز تھے، لیکن ہم نے ان کے اوپر کبھی کام نہیں کیا۔ ہماری یونیورسٹیز میں صرف اور صرف پڑھانے کی طرف یا گریڈز کی طرف بات ہوتی ہے، اور جب ہم ٹریننگز دے رہے ہوتے ہیں تو ہم ایک نہ صرف اچھا شہری یا اچھی جو ان کو امپاور کر رہے ہوتے ہیں جس سے ان کو یہ پتہ چلے۔ جی نہیں آپ بتائیے جس سے ان کو کیا پتہ چلے، اپنی تھاٹ کمپلیٹ کیجئے، پھر میں آپ سے آخری سوال کرنا چاہوں گی۔ ان کو یہ اندازہ ہو سکے کہ انہوں نے آنے والی زندگی میں فیصلہ سازی میں کیا کام کرنے ہیں، اور صدرا کی یہ بات مجھے بہت قابل غور لگی کہ ماضی کے مقابلے میں آج کم کھل کے بات ہو سکتی ہے، جبکہ سمجھا یہی جاتا ہے کہ آج سوشل میڈیا کی وجہ سے زیادہ کھل کے بات ہو، لیکن آپ نے کہا کہ اسپیس شرنک ہو رہی ہے جو اپنے میں ایک بہت فکر کی بات ہے۔ آخر میں مختصراً یہ بتائی، جیسے ہم نے کہا بھی شروع میں کہ تشدد کی بہت سی اقسام ہیں، صرف مار پیٹ نہیں ہے، بہت کچھ ہے۔ تشدد کا نشانہ بنانے والے کے لیے اور تشدد کا نشانہ بننے والے کے لیے اگر آپ یہ بتا سکیں کہ سائنز کیا ہیں کہ آپ کا رویہ اب غلط ہو رہا ہے یا آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہے، کیسے اس کی نشاندہی کی جائے، بریفلی اگر آپ بتا سکیں۔ اگر تو ریلیشن شپ ہے کسی بھی طرح کی، چاہے وہ نکاح کے دائرے میں آتی ہے یا اس سے باہر ہے، تو اگر آپ کو مسلسل کوئی شخص جو ہے وہ آپ کو چیک کرتا ہے، آپ کی موبلٹی کو کنٹرول کرتا ہے، آپ کی تھاٹس کو، آپ کے لباس کو، آپ کے باہر نکلنے کو، کسی بھی طرح کی چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا آپ کو بار بار کسی طرح کا لیبل دے رہا ہے کہ ایسا لباس پہننے والی تو عورتیں اس طرح کی ہوتی ہیں، تو فوری طور پہ یہ ایک واضح نشانی ہے کہ وہ آنے والے ٹائم میں آپ کے ساتھ ہیلدی ریلیشن شپ میں نہیں ہوگا۔ اور جہاں تک
مردوں کی بات ہے کہ وہ کس طرح کی ایسی حرکات کر رہے ہوتے ہیں، اس میں عموماً یہ ہے کہ وہ زیادہ تر ان کا کنٹرولنگ بیہیویئر ہوتا ہے، اور وہ سب سے بڑی سوچ اس کے پیچھے یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو محافظ سمجھتے ہیں، جو ان کا پیئر ان کو سمجھاتا ہے کہ ہم عورت کے محافظ ہیں۔ بہت شکریہ سدرا ہمایوں، اور سب سے اہم ٹیک اوے میرے لیے آپ کی اس گفتگو کا یہ تھا کہ ہم اپنی عام روزمرہ زندگی میں جس بھی ملک میں رہتے ہوں، ہم خود یہ چھوٹے چھوٹے فیصلے کرتے ہیں کہ ہم نے کون سی بات، چاہے وہ قانون کی ہے یا معاشرے کی سکھائی ہوئی ہے یا بڑوں کی سکھائی ہوئی ہے، وہ ماننی ہے یا نہیں ماننی ہے۔ اس میں بہت حد تک انڈیویجول چوائس جو ہے وہ اس کا حصہ ہے۔ ہمیں ہر وقت ویلیڈیشن چاہیے، بال کٹوا لوں، یہ والے لباس پہن لوں، یہ ایسا ہم دوسرے کیا کہہ رہے ہیں اس کے اوپر ہر معاشرے میں ہی لوگ توجہ دیتے ہیں، لیکن جیسے ہم نے شروع میں کہا کہ اگر تکلیف محسوس کرنے لگیں تو ضرور غور کرنا شروع کریں اپنے اور دوسروں کے رویے پہ۔ سدرا ہمایوں، بہت شکریہ وائس آف امریکہ میں کے پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ آج کے دن کے لحاظ سے آپ کو ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ بھی بہت سی اہم اور دلچسپ معلومات ملیں گی۔ ہمارے ساتھی ندا سمیر کا بلاگ ہے جس کا نام ہے، ٹائٹل ہے خواتین پر تشدد ہم بھول جائیں گے، یہ ضرور پڑھیے گا۔ urduvoa.com پہ آپ کو یہ ملے گا۔ اس کے علاوہ ہمارا تمام تر کانٹینٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا پیجز پہ بھی ہم پوسٹ کرتے ہیں۔ facebook.com/voa اردو کو فالو کرتے رہیے۔ ٹویٹر پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ امریکہ میں آج تھینکس گیونگ کا تہوار منایا جا رہا ہے اور کل ہوگا بلیک فرائیڈے، لیکن وبا نے شاپنگ کے طریقوں اور انداز کو ہی بدل کے رکھ دیا ہے۔ تو امریکہ میں اس سال بلیک فرائیڈے جو دنیا بھر میں ہی ہیڈ لائنز بناتا ہے، کیسا ہوگا؟ آثار تو بتا رہے ہیں کہ کم از کم پہلے جیسا نہیں ہوگا۔ وبا سے ایک بات جو لوگوں نے سیکھی ہے وہ آن لائن شاپنگ کی آسانی ہے۔ ایڈوبی ڈیجیٹل انسائٹس کی ریسرچ کے مطابق اس سال تہواروں کے سیزن میں صرف امریکہ میں $207 بلین سے زیادہ کی شاپنگ کی توقع کی جا رہی ہے، لیکن اس ادارے کے سینئر تجزیہ کار وویک پانڈیا کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حالات دوبارہ نارمل ہو رہے ہیں۔ عالمی وبا اور دنیا بھر میں سپلائی چین کے مسائل کی وجہ سے ہمیں اس سیزن میں گزشتہ سال کی قیمتوں کے مقابلے میں 3 گنا اضافہ نظر آ رہا ہے، اور جو رعایتیں یا ڈسکاؤنٹ ہیں وہ بھی کوئی زیادہ نہیں۔ طلب میں اضافے اور رسد میں کمی کے نتیجے میں آن لائن اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ شروع ہو جائے گا۔ اور ہوا یہ کہ ترسیل کے مسائل کی وجہ سے کاروبار قیمتوں میں کمی کے لیے کاروبار کرسمس کا انتظار کرنے کے بجائے تھینکس گیونگ کے دوسرے دن بلیک فرائیڈے کو ہی قیمتیں کم کر رہے ہیں، وہ دن جب لوگ دیوانہ وار شاپنگ کرتے ہیں۔ ریٹیلرز کرسمس سے فوری پہلے بہت بڑی تعداد میں آرڈرز نہیں دیکھنا چاہتے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس بڑی تعداد میں مال سپلائی نہ کر سکیں، لہٰذا یہ ان کے مفاد میں ہے کہ اس کا آغاز زیادہ پہلے سے کر دیا جائے۔ میتھیو آئزک یہ بھی کہتے ہیں کہ سپلائی کے مسائل کی وجہ سے اب اسٹور کی زیادہ توجہ اس پر ہے کہ وہ صارفین کو طرح طرح کے آئٹمز پیش کرنے کے بجائے صرف مقبول ترین آئٹمز کو تیار رکھیں۔ صارفین کی نفسیات کی ماہر ڈونا ہافمین کہتی ہیں کہ ہو سکتا ہے اس سے تہواروں کے لیے خریداری کرنے والوں کو مایوسی ہو۔ امریکہ میں بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حالات ایک حد تک نارمل ہو گئے ہیں، اور جب آن لائن شاپنگ کریں گے تو انہیں معمول کی صورتحال کی ہی توقع ہوگی۔ میرے خیال میں ریٹیلرز کو پہلے سے زیادہ واپس کی جانے والی اشیاء کی بھرمار کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ یہ ایک ایسا ناکامی کا احساس ہے جو انتہائی مایوسی میں بدل جائے گا۔ آن لائن شاپنگ نے بھی بلیک فرائیڈے کا تصور بدل دیا ہے۔ ماضی میں سائبر منڈے اور بلیک فرائیڈے ہوتے تھے، اب تہوار کے لیے شاپنگ کا وقت سائبر نومبر ہے، یہ بلیک نومبر ہے۔ ماہرین کا مشورہ یہی ہے کہ صارفین تحفوں کے انتخاب میں زیادہ نخرہ نہ کریں اور تیار رہیں کہ اگر اولین پسند نہ ملی تو ان کا اگلا انتخاب کیا ہوگا۔ میکسنگ موسکولف کے ساتھ عزیز احمد، وائس آف امریکہ۔ آن لائن شاپنگ کی وجہ سے اب شاپنگ کا کوئی ایک دن رہا ہی نہیں۔ اسی کے ساتھ ہم ختم کریں گے آج کا ویو 360 پروگرام کے بارے میں فیڈ بیک دینے کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ، ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa، ہمیں فالو کرتے رہیے۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔